नावल है जुनून तिरेश का। और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। तो हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे बताते रहें आपको नावल कैसा लगा। तो जल्दी से इस एपिसोड पे भी लाइक्स पूरे कर दीजिएगा, यानी कि 1000 से ऊपर लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़, काइंडली रिक्वेस्ट है। और जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कर दें तो आपको मिलेगी एक धमाकेदार और बहुत अच्छी सी एपिसोड जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, जो कमेंट्स में बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है। तो बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। इस दुआ के साथ जा रहे हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। जुनून तेरे इश्क का, तहरीर नूर आसिफ, किस्त 43। हे माई ब्यूटी, आंखें खोलो, शावेज़ ने बेहद नरमी से कहते हुए उसके गाल पर प्यार से अपना हाथ रखा। मैक्सी उसके तन से जुदा हो चुकी थी। इसलिए शावीज़ के चेहरे पर छाया गज़ब भी ख़त्म हो चुका था। जब जब बारिश के दिए हुए लबाइस में उसे देखता तो भड़कते हुए शिद्दत इख्तियार कर लेता। हया ने अपनी कामती लरसती आंखों खोल कर शावीज़ को देखा, जो उस पर झुका नर्म मगर पुरहिद्दत धीमी आंच से सिलकती आंखों से उसे देख रहा था। मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं जो जज्बात के धारों में बह जाए। कितने भी तुम पर गुस्सा सही, तुम्हें बारिश के दिए हुए लिबास में देखकर करबो अज़ियत की इंतहा पर होने के बावजूद ये नहीं सोचा था कि तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर तुम्हारे करीब आऊँगा। जब भी तुम्हारे करीब आऊँगा तुम्हारी मर्ज़ी से आऊँगा। तुम्हें एक बात बता दूँ, जितनी चाहत मेरे दिल में तुम्हारे लिए इससे कहीं ज़्यादा तुम्हारे बदन को पाने की भी है, क्योंकि तुम्हारा नोखेज़ मखमली सरापा हमेशा मुझे बेचैन बेकरार रखता है। आज तो मेरे अंदर भड़कते जज्बात और तकाज़े बढ़ते हुए शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। तुमसे दूर जाना खुद पे जुल्म करने के मुतरादिफ है। हया सांस रुक के शावीज़ को देख रही थी, जिसकी आंखों में खुमार की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। वो अपने बरहना सीने के साथ उसके बरहना वजूद को ढांपे हुए था। शावीज़ ने उससे दूर होते अपनी शर्ट हया को थमाई। जल्दी से इसे पहनो, शावीज़ नरमी से कहते हुए अपना रुख पलटते हुए खड़ा हुआ। हया ने जल्दी से अपने कांपते हाथों से शर्ट पहनी तो शावीज़ मैक्सी को लाइटर से शोला दिखाते हुए इसे आग लगा गया। हया कांपते हुए मैक्सी को आग के शोलों की नज़र होता देख रही थी। हया, एक बात अच्छी तरह समझ लो, ये जान लो, ये मैक्सी आज तुम्हारे तन से अलहदा होते जलकर राख हुई है। आइंदा तुम भी इसमें जलकर राख हो जाओगी, जैसे मैं आज जलकर राख हुआ। तो आइंदा के लिए बी केयरफुल, शाहवेज़ ने सख्त लहजे में बोलते हुए अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालकर उसे सिलगा कर लबों से लगाया। यहाँ पे कोई भी नज़र डाले टेरेस की जाने बढ़ गया। वो सिगरेट बहुत कम पीता था। किन्जा के इस दुनिया से जाने के बाद उसने सिगरेट पीना शुरू किया था। वो शुरू से ही मजबूत असाब का मालिक था, मगर किन्जा की जुदाई ने उसे हिला कर रख दिया था। इसी वक्त से सिगरेट पीकर अपनी माँ की मौत का गम गलत करने लगा था। कुछ अर्से बाद उसने सिगरेट छोड़ दिया था। वो ऐसा ही था, कोई चीज़ इसकी कमज़ोरी नहीं थी। मगर हया से मोहब्बत के बाद उसने दोबारा से सिगरेट पीना शुरू कर दिया था, क्योंकि पहली दफ़ा कोई उसकी कमज़ोरी बन चुका था। उसकी बीवी, उसका जुनून, उसका इश्क ही नहीं, उसकी कमज़ोरी भी बन चुकी थी। उसकी बेरुखी अब उसके असाब कमज़ोर करने लगी थी। आज जो हया ने किया था, अभी तक उसके अंदर तंदूर दहक रहा था। वो बारिश के लिबास में थी। उसके नाम की अंगूठी पहनने के लिए वो अपना हाथ आगे बढ़ा रही थी। ये मंज़र उसके दिलो दिमाग से किसी ऑक्टोपस की तरह लिपट कर उसे पूरी तरह मफलूज कर चुका था। वो मंज़र कुछ तल्ख सोचे जो बार बार उसके दिमाग में समाती उसे किसी सूरत चैन नहीं लेने दे रही थी। वो इसके लिबास में थी, उससे फ़ोन पर बात कर रही थी, उससे मंगनी कर रही थी। इस सब का क्या मतलब था? क्या वो अपनी नफ़रत में उसे अजियत और ज़िक महसूस करवाने के लिए हर हद तक जा सकती है, या फिर बारिश से? इससे आगे वो सोचता तो शायद उसका दिमाग आज धड़क कर दो हिस्सों में ही तकसीम हो जाता। शक के नाग उसके अंदर सर उठाने लगे थे। उम्मीद का एक रोशन सिरा भी तो उसने आज तक नहीं थमाया था, कभी मुस्कुरा कर भी तो नहीं देखा था। परवेज़ ने सिगरेट का गहरा कश लेते हुए उसकी हंसी की झनकार याद की, जो वो बारिश से बात करते हुए उसकी दिलकश होंठों से निकली थी।
شاویز سردی سے ٹھٹرتی رات میں برہنہ سینے کے ساتھ ٹیرس پر کھڑا اپنے اندر اٹھتے بھانبڑ کو سگریٹ کے دھوئیں سے کم کرنے لگا، مگر وہ ہر لمحے کے ساتھ بھانبڑ تند و تیز الاؤ اختیار کرتے جا رہے تھے۔ حیا کی آنکھ کھلی تو شاویز کمرے میں موجود نہیں تھا۔ شاویز کی غیر موجودگی پر حیا نے طمانینت کی سانس خارج کی، اپنے بالوں کو جوڑے کی صورت میں لپیٹتے واش روم کا رخ کیا۔ اچھی طرح شاور لے کر واش روم کی الماری میں لٹکا باتھ روب پہن کر باہر نکلی۔ کمرے میں چلی میکسی کو دیکھ کر حیا گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ رات شاویز کی جنونیت اور اس کی باتوں سے وہ اچھی خاصی ڈر گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ بارش سے آئندہ نہیں ملے گی، تب تک نہیں ملے گی جب تک وہ شاویز کے نکاح میں ہے۔ وہ محمد یلماس سے بات کر کے اس رشتے سے چھٹکارا چاہتی تھی، اب اسے شاویز کے نکاح میں نہیں رہنا تھا۔ سائیکو ہٹلر، حیا نے اجلی میکسی کو دیکھتے ہوئے شاویز کو ایک اور نیا نام دیا۔ آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنے گیلے بالوں سے ٹاول اتار کر بیڈ پر اچھالتے ہوئے اپنی انگلیوں سے اپنے بالوں کو سلجھانے لگی۔ کلک کی آواز پر اس کا دل جیسے ہتھیلی پر دھڑکنے لگا تھا۔ حیا نے رخ پلٹے شاویز کو دیکھا جو رات والے لباس میں تھا مگر شرٹ چینج تھی، جس پر وائٹ کلر کا رات والا کوٹ تھا۔ یہ اتنی صبح صبح کہاں سے شاپنگ کر کے آیا ہے؟ یقیناً اپنی غنڈہ گردی سے کوئی شاپ اوپن کروا لی ہوگی۔ سائیکو ہٹلر، یہ نام اس پر زیادہ سوٹ کرتا ہے، حیا نے دانت پیستے ہوئے سوچا۔ شاویز کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر اس نے اپنا رخ پلٹا جہاں رت جگہ کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ شاویز کی نظریں باتھ روم میں اس کے کھلتے ہوئے سراپے پر تھیں۔ آئینے میں اس کا نکھرا من موہنا چہرہ شاویز کو بے سکون سا کر گیا تھا۔ شاویز نے آگے بڑھ کر حیا کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا۔ اسے شاور لیے باتھ روم میں نکھرا دیکھ کر وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہ کر سکا تھا، اس لیے اپنی باہوں میں بھر کر اس کے لبوں کو اپنے قید میں کیے، ان کی پنکھڑیوں سے نرماہٹ محسوس کرتے ان کا رس پینے لگا۔ حیا نے شاویز کی باہوں میں آج کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، لرزتے ہوئے اس کی شدت اپنے نازک لبوں پر برداشت کر رہی تھی۔ وہ تنہا اس کے ساتھ ہوٹل کے اس کمرے میں تھی۔ اس کے پاس سیل فون تھا، اگر وہ بھڑک کر اس پر مکمل طور پر حاوی ہوتے، ہر حد پار کر جائے تو اس وائس سسکنے اور رونے کے کیا کر سکے گی؟ اس کی باڈی بلڈر جیسے وجود کے نیچے سانس لینا بھی مشکل تھا، اس سے مقابلہ وہ نہیں کر سکتی، اس لیے بنا کوئی مزاحمت کیے اس کا لمس جو کبھی نرمی لیے ہوتا کبھی جنونیت اختیار کرنے لگ جاتا برداشت کر رہی تھی۔ شاویز کافی دیر تک اپنی پیاس بجھاتا رہا۔ اس سے الگ ہوتے حیا کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے اور گہرے سانس لیتے اسے اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے اپنی بے سکونی کو کم کرنے کی کوشش کی، جو رات سے اس کے رگوں پہ میں سرایت کرتے اسے مکمل طور پر بے سکون کر چکی تھی۔ حیا نے آج اس کے لمس پر جو بے انتہا شدت لیے ہوتا کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ وہ حیران ہوتا اسے خود سے الگ کرتے ہوئے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ سرخ گلاب سے چھوئی موئی سی لرزتے ہوئے نظریں جھکائے کھڑی تھی، اسے نظریں جھکائے شرماتا دیکھ کر اس کے دل و دماغ سے سارا شک بھگ سے اڑا تھا۔ وہ پرسکون ہوتا اسے یوں شرم سے سرخ پڑتے نظریں جھکائے دیکھنے لگا۔ اس کی شرم میں چھپا اس کی محبت کا اقرار تھا۔ ان قریب تم مجھ سے خود اقرار کرو گے حیا کہ تم مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہو، مجھے یقین ہے وہ وقت جلد آئے گا۔ وہ لڑکی اپنے مرے ہوئے باپ کی قسم کو نبھانے کے لیے اپنی ساری عمر ان رشتوں میں گزار سکتی ہے جن سے وہ بے پناہ نفرت کرتی ہو۔ وہ اتنی بے حس نہیں ہو سکتی اس پر اپنے شوہر کی محبت کی شدت اثر نہ کرے، نہ ہی وہ بے وفا ہو سکتی ہے وہ اپنے محرم کے اوپر کسی تیسرے کو ترجیح دے۔ تمہاری محبت بہت خاص ہوگی حیا، جو صرف میرے لیے ہوگی، تم مجھے مجھ سے بھی زیادہ چاہو گی۔ شاویز اس کی گلال چہرے پر نظریں جمائے گہری سوچ میں گم تھا۔ کثافت منٹوں میں دھل کر شاویز کا تن من اجلا کر چکی تھی۔ حیا نے نظریں اٹھا کر شاویز کو دیکھا جو اسے لو دیتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حیا اس کی نظروں سے گھبراتے ہوئے وہاں سے جانے لگی تو شاویز نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی باہوں میں بھر کر اس کی سرخ گلاب چہرے اور اس کی گھبراہٹ کا حص اٹھانے لگا۔ حیا اس کی باہوں میں لرزتے ہوئے آنکھیں بلائے اسے دیکھ رہی تھی، پھر سے اسے اپنی جنونی آنکھ جیسے لمس سے روشناس نہ کروا دے کہیں۔ ابھی تک اس کے ہونٹوں پر اس کے لمس کی جنونیت تھی جو گلابی سے لہو رنگ ہو گئے تھے۔
शावीज़ ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों को मफ़हूम समझते हुए उसकी झुकती उठी कन्नी झालरों पर अपने लब नरमी से रखते हुए उसे वो पैकेट पकड़ाया जो वो बाहर से लाया था। ये पहन लो, फिर घर चलते हैं। हया वो पैकेट थामते हुए जल्दी से वॉशरूम चली गई। आपसे मुलाकात महमद में आपसे मुलाकात का वक्त आ चुका है। मेरी बीवी के साथ किसी का नाम जोड़कर आपने अच्छा नहीं किया। अगर आपने फिर से कोई ऐसी हरकत की, मेरी हया को मुझसे दूर करने की कोशिश की, तो आपकी गोली मेरा सीना होगा या फिर मेरी गोली आपका सीना होगा। शावीज़ ऊंची आवाज़ में खुद से मुखातिब होते कर आया। गाड़ी शाहविला के कार पोर्च में रुकी तो शावीज़ और हया अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते गाड़ी से उतरे। शावीज़ हया को एक नज़र देखता अपने पोर्शन की तरफ बढ़ा। दफ्तन वो रुका था, फिर गहरा मुस्कुराते हुए हया की तरफ बढ़ा और उसे कलाई से थाम कर अपने सीने के साथ लगाया। हया का रंग शावीज़ की बेशर्मी पर सुर्ख पड़ा था। रिहाना और बहुत सी मुलाजमाएँ पास से गुजरी थी, उनके चेहरों पर मानी खेज मुस्कुराहट थी। रिहाना ने अच्छी तरह अपने दांतों की नुमाइश उसे करवाई थी। शावीज़ ने भी सबको पास से गुजरते देख लिया था, फिर भी उसने इसे अपने सीने से लगाते हुए खुद में भींचे हुए था। शावीज़ ने हया को अपने सीने से लगाए मुस्कुराते हुए टेरेस पर खड़े महमद यलमाज को देखते हुए उन्हें हाथ से वेव किया था। हया की महमद यलमाज की तरफ पुश थी, इसलिए उन्हें ना देख सकी। शावीज़ छोड़ें मुझे, कहीं तो लिहाज कर लिया करें। यहाँ आसपास कितने मुलाजिम हैं। हया ने झिल्लाते हुए उसे खुद से दूर किया। शावीज़ ने उसे खुद से अलहदा करते उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए उसकी पेशानी पर अपने लब रखे। अब जाओ माय लव, शावीज़ ने मुस्कुराते हुए कहा तो हया गुस्से से झंझलाते हुए पैर पटकती अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गई। शावीज़ ने मुस्कुराते हुए सन ग्लासेस उतार कर अपने कोट की पॉकेट में रखते हुए एक दफ़ा फिर से महमद यलमाज को देखा। वो अब साफ निगाहों से महमद यलमाज के चेहरे को देखना चाहता था। ग्लासेस से उसे मज़ा नहीं आया था। महमद यलमाज शावीज़ को कीना तोज़ नज़रों से देखते वहाँ से चले गए। मुझसे मेरी बीवी को छीनने चले थे, शावीज़ ने हंकार भरा था। आसान नहीं है शावीज़ शाह से उसकी हया को अलग करना। मैं उसका एक बाल भी किसी को न दूँ। और आप चले थे मुझसे मेरी बीवी को लेने। शावीज़ अपनी कोट के कॉलरों को झटकता अंदर की जानिब बढ़ गया। शावीज़ अपने कमरे में दाखिल हुआ तो जाजिम को अपने कमरे में बैठा देखकर ठटक कर रुका था। वो कमरे में मौजूद सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। ऐश ट्रे में ढेरों सिगरेट के टोटे बिखरे पड़े थे। वो इसके ढेरों सिगरेट पीने पर परेशान नहीं हुआ था। वो जानता था आजकल जाजिम काफ़ी सिगरेट पीने लगा है। परेशान उसे अपने कमरे में देख कर हुआ था। वो इसके सामने कभी सिगरेट नहीं पीता था। अगर कभी पी भी रहा हो तो उसे देखकर जल्दी से छुपा देता था। उसने कभी इस बात को लेकर जाजिम पे गुस्सा नहीं किया था, ना उसे कभी टोका था, मगर वो फिर भी उसे देखकर एहतरामन अपना सिगरेट बुझाकर छुपा लेता, ऐसे शो करता जैसे वो सिगरेट नहीं पी रहा था। मगर आज अपने कमरे में उसकी मौजूदगी जाहिर कर रही थी। आज उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसे इसे देखकर वो क्या सोचेगा, क्या फ़ील करेगा। शावीज़ ने जाजिम को देखा जो रात वाले लिबास में था। कोट उसके बदन पर मौजूद नहीं था, मगर ब्लैक पैंट शर्ट में मौजूद था। शर्ट के आधे बटन खुले थे। वो सोफे से टेक लगाए आंखें मूंदे हुआ था। सिगरेट का जुला टोटा उसके हाथ में दबा हुआ था। जो उसकी उंगलियों की पोरों को जला रहा था, उसे खबर नहीं थी या वो फिर बेहिस बना अपने पोरों पर जलते सिगरेट की जलन को बर्दाश्त करते हुए अपने अंदर की किसी और जलन को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। शावीज़ का दिल कटा था उसे देखकर। शावीज़ ने आगे बढ़कर उसके हाथ से सिगरेट लेते हुए ऐश ट्रे में मसला। जाजिम ने अपनी सुर्ख आंखें खोलकर शावीज़ को देखा और सीधे होते सोफे पर बैठा। शावीज़ को एक नज़र देखते हुए अपनी नज़रें झुकाएं अपने दोनों हाथों की उंगलियों में फंसाए अपने शूज़ को देखने लगा। शावीज़ अपने लब भींचते कुछ देर देखता रहा, फिर कमरे में पड़ी कुर्सी घसीट कर उसके सामने रखते उस पर बैठकर जाजिम को देखने लगा जो नज़रें झुकाए बैठा था।
شاید اس سے بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا یا پھر اپنے سگریٹ پینے پر اس کے سامنے شرمندہ ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے جازم، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر کہو، تم کب مجھ سے بات کرنے کے الفاظ ڈھونڈنے لگے؟ الفاظ نہیں ڈھونڈ رہا بھائی، یہ سوچ رہا ہوں آپ کو حیا کے علاوہ کوئی نظر بھی آتا ہے؟ لگتا ہے ایک وہی رشتہ رہ گیا آپ کے لیے۔ جازم نے نظریں جھکائے سپاٹ لہجے میں کہا تو شاویز اس کے لب و لہجے پر غور کرتا اپنے لب بھینچ گیا۔ سارے رشتے اپنی اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ حیا بیوی ہے میری، اور رشتے میں تمہاری بھابھی ہے، وہ تم سے بے شک بہت چھوٹی سہی، مگر احتراماً رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے تمہیں اسے نام سے نہیں پکارنا چاہیے، شاویز نے سنجیدگی سے کہا۔ تو جازم کے چہرے پر تجزیہ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ آپ ابھی بھی صرف حیا کی بات کر رہے ہیں، جازم طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے صوفے سے اٹھتا دروازے کی جانب بڑھا۔ رک جاؤ جازم، شاویز نے اسے پکارا تو جازم دروازے کے پاس رکا تھا مگر مڑ کر شاویز کو نہیں دیکھا تھا۔ شاویز اس کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے؟ میں چچی جان سے بات کرنا چاہتا تھا مگر مہمت الماس آ گئے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میرے اور حیا کے رشتے کو لے کر خوش نہیں ہیں، تو ہیزل کا پرپوزل تمہارے لیے کیوں کر ایکسیپٹ کریں گے؟ میں ان کے جانے کا انتظار کر رہا تھا، جیسے ہی وہ جائیں گے۔ میں چچی جان سے بات کروں گا، مجھے یقین ہے وہ میری بات ضرور۔ میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا، مجھے ہیزل جلد از جلد اپنی دسترس میں چاہیے، جازم شاویز کی بات کاٹتے ہوئے سرد آواز میں بولا۔ شاویز اس کے الفاظ کی سنگینی پر غور کرتے جازم کو غصے سے دیکھنے لگا۔ تم ہیزل سے محبت کرتے ہو جازم؟ شاویز نے جازم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ جازم کی آنکھوں میں محبت سے آگے بہت کچھ تھا، ایک جنون سا تھا اسے حاصل کرنے کا، جیسے وہ صرف اسے پانا چاہتا ہوں، جیسے ہیزل اس کی ضد ہو۔ جازم ہمیشہ سے آئسن اور اس کے خاندان کے ہر فرد سے نفرت کرتے آیا تھا۔ وہ آئسن اور حیا کے شاہ ولا کے پورشن پہ رہنے پر بھی خوش نہیں تھا۔ وہ کتنی دفعہ انہیں وہاں سے نکالنے کو کہہ چکا تھا۔ اس کے اور حیا کے رشتے پر بھی وہ ناخوش تھا، مگر واہبہ کی طبیعت کے پیش نظر وہ کڑوا گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ اب ہیزل سے اچانک نکاح کی ضد پر شاویز کے دل و دماغ میں بہت سے سوال اجاگر ہوئے تھے۔ وہ جازم کی ضد پر وہ ہیزل جیسی معصوم لڑکی کو قربان نہیں کر سکتا تھا، مگر جازم کی آنکھوں میں ایک جنون بھی تھا جو صرف اور صرف ہیزل کے لیے تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا جازم ہیزل کو لے کر کیا جذبات رکھتا ہے۔ بھائی آپ مجھے بتائیں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ شاویز کے سوال سے سرد سے نظریں چرا گیا۔ وہ یہ بات خود سے کہنے سے ڈرتا تھا، وہ کسی اور کے سامنے کیسے اقرار کر سکتا تھا؟ محبت کا اسے بھی نہیں پتہ تھا۔ ہاں، وہ اسے کسی اور کے پاس نہیں دیکھ سکتا تھا، کسی کے قریب تو کیا اس پر کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تک اچھی لگتی تھی تب تک مہمت الماس کی نفرت میں اسے خود سے دور کرنے کا حوصلہ تھا۔ کسی اور کے ساتھ دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا وہ اس سے دور تو رہ سکتا ہے مگر اسے کسی کی دسترس میں نہیں دیکھ سکتا ہے۔ وہ منظر جس میں کسی کے ساتھ بیٹھی اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، وہ منظر کسی پھانس کی طرح اسے چبھ رہا تھا۔ اگر میں کہوں نہیں تو؟ شاویز نے جازم کو دیکھتے ہوئے یوں ہی پوچھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا جازم ہیزل کو لے کر کس حد تک سیریس ہے۔ آنکھوں کی دیوانگی اور جنون میں کتنی سچائی رقم ہے، تو جازم شاہ ہیزل کو اپنا بنانے کے لیے ہر حد سے گزر جائے گا۔ یہ تو طے ہے بھائی، وہ میری ہے، پوری کائنات مل کر بھی اسے میرا ہونے سے روک نہیں سکے گی۔ جازم اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہاں سے چلا گیا۔ شاویز کافی دیر تک وہیں کھڑا اس کے الفاظ پر غور کرتا رہا۔ جازم اپنے لہجے اور اپنے الفاظ سے اسے بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ مزید دیر کرتا تو جازم کے کچھ غلط کرنے کا اندیشہ تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کیا ہیزل بھی جازم کو پسند کرتی ہے؟ پتہ نہیں کیوں جازم کی اتنی بے چینی اور عجلت کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی، جیسے ہیزل اور جازم کے بیچ بہت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ شاویز اپنی کن پٹی دباتے ٹہلتے ہوئے مسلسل سوچ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ مہمت الماس اور اس کے اور حیا کے رشتے کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ ایسے میں جازم کے ساتھ ہیزل کا رشتہ کیسے ممکن تھا؟ لیکن وہ اپنے بھائی کو مزید ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ اب ہر حال میں ہیزل کو جازم کے ہونا ہی تھا، اس کے لیے شاویز بھی ہر حد سے گزر سکتا تھا۔
شاویز اپنے ایک ہاتھ کا مکہ بنائے ہوئے اپنے ہونٹ پر ہلکا ہلکا مارتے گہری سوچ میں گم ہوتے اپنے روم کی گلاس وال سے باہر دیکھنے لگا۔ حیا سیڑھیاں چڑھتے محمد یلماز کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو وہ راکنگ چیئر سے ٹیک لگائے جھولتے ہوئے آنکھیں موندے ہوئے تھے۔ حیا کے اندر داخل ہونے پر انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا، بلکہ یوں ہی آنکھیں موندے جھولتے رہے۔ حیا کی سرمئی آنکھیں شدت گریاں سے گلابی ہوئی۔ وہ بچپن میں سے لے کر آج تک جب بھی ان کے کمرے میں جاتی ہمیشہ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ کر اسے ویلکم کرتے، مگر آج ان کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ ان کی جھولتی راکنگ چیئر بتا رہی تھی وہ جاگ رہے ہیں مگر اسے دیکھنا نہیں چاہتے۔ حیا نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے تو پھر بھی انہوں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ نانا جان، حیا نے بھیگے لہجے میں پکارا۔ حیا کے لہجے میں آنسوؤں کی میزش محسوس کرتے انہوں نے اپنی آنکھیں کھول کر حیا کو دیکھا جو انہیں بہتی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ کیوں آئی ہو یہاں پر؟ چلی جاؤ اپنے شوہر کے پاس جو تمہیں اپنے نانا جان سے کہیں زیادہ عزیز ہے، محمد یلماز نے خشک لہجے میں کہتے ہوئے حیا کے ہاتھ جھٹکے۔ نہیں نانا جان، مجھے آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں، اور وہ شاویز تو بالکل بھی نہیں، حیا نے سسکتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی لگتا تھا میری حیا مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، وہ اپنے باپ کی قسم کو نبھانے کے لیے یہاں پر ہے، مگر مجھے تو آج پتہ چلا تم شاویز کی وجہ سے یہاں تھی۔ اس وجہ ہے تمہارا ترکی نہ آنے کی، اس لیے تم پاکستان چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، محمد یلماز رکھائی سے کہتے ہوئے کھڑکی کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ نہیں نانا جان، شاویز کی میری زندگی میں کوئی امپورٹنس نہیں ہے، میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، میرے لیے آپ معنی رکھتے ہیں، آپ کا پیار معنی رکھتا ہے، حیا نے بھیگے لہجے میں کہتے ہوئے محمد یلماز کے ہاتھ تھامتے ہوئے ان کی ہاتھوں کی پشت پر بوسہ دیا۔ محمد یلماز نے اپنے ہاتھ حیا کی گرفت سے کھینچے تو حیا دونوں ہاتھوں میں چہرہ بھر کر سسک کر رہ گئی تھی۔ یہ نکاح کیوں کیا تم نے؟ اگر شاویز کی تمہاری زندگی میں کوئی امپورٹنس نہیں ہے تو؟ محمد یلماز نے اس کی سسکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ حیا کے آنسو ان کے دل چیر رہے تھے مگر وہ ضبط سے بے حس بنے کھڑے رہے۔ نانا جان، بابا کی خواہش پر وہ چاہتے تھے میں شاویز سے نکاح کروں۔ وہ میرے نام خط چھوڑ کر گئے تھے، میں نے ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے شاویز سے نکاح کیا، حیا نے بھیگے لہجے میں بتایا۔ میں جانتا ہوں تم زمان شاہ سے بہت پیار کرتی ہو، میں بھی اسے بہت چاہتا تھا، اس لیے اس سے وعدہ نبھاتے ہوئے تمہیں پاکستان میں رہنے دیا، ورنہ تمہیں کبھی یہاں نہ رہنے دیتا۔ مگر حیا، اس کا یہ مطلب نہیں تم زمان شاہ کی خواہش کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر دو۔ شاویز تمہارے قابل نہیں ہے، اس کے اندر اس کی ماں کا خون ہے، وہ اپنی ماں کی طرح ہی ہے، وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ عباس شاہ اور وائبہ کے خون نے اسے بے حس اور بد تہذیب بنا دیا ہے، وہ تمہارے لیے کسی طور پر بھی قابل نہیں ہے، اس رشتے سے تمہیں تکلیف ہی پہنچے گی، وہ عنقریب تمہیں چھوڑ دے گا، وہ ایک بد لحاظ اور رشتوں کا لحاظ نہ کرنے والا انسان ہے۔ محمد یلماز نے شاویز کا فتح سے بھرپور چہرہ یاد کرتے ہوئے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ وہ ان کی نوازی پر اپنا حق ان کے سامنے جتا کر کھلی جنگ کا اعلان کر چکا تھا۔ اب وہ کسی بھی صورت حیا کو اس کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتے تھے۔ جو فیصلہ تم نے جذبات میں لیا تھا، اب ایک فیصلہ تمہیں ہوش میں لینا ہوگا۔ کیا میرے ہر فیصلے پہ میرا ساتھ دو گی؟ محمد یلماز نے سنجیدگی سے پوچھا تو حیا نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ خوش رہو میری بچی، محمد یلماز نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تو حیا روتے ہوئے ان کے سینے کے ساتھ لگی۔ نانا جان، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں نا؟ حیا نے ان کے سینے کے ساتھ لگے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان پوچھا۔ نہیں میری بچی، میں تم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، تم تو میرے جگر کا ٹوٹا ہو، محمد نے بھیگے لہجے میں کہا۔ پتہ ہے نانا جان، میں رات کتنا ڈر گئی تھی، آپ مجھ سے ناراض ہو کر کہیں مجھے چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ بابا بھی مجھے رات کی تنہائی میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، انہیں اچھی طرح پتہ تھا حیا رات کو ان کے بغیر نہیں سوتی، وہ پھر بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ حیا نے کرب سے کہتے ہوئے سسکی بھری۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اب تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، چلو گی نا میرے ساتھ؟ محمد یلماز نے آس بھرے لہجے میں پوچھا۔ چلوں گی نانا جان، میں اب اور
بابا جان سے کیا ہوا وعدہ نہیں نبھا سکتی، مجھ پہ سکت نہیں ہے، اور نفرت کرنا مجھے یہاں سے لے چلیں۔ حیا نے ہچکی لیتے ہوئے کہا تو مہمت یا الماس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ انہوں نے فرتے مسرت سے حیا کو شفقت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما۔